اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن. بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے بہت اہم اسباق ہیں، بہت اہم اسباق ہیں. موٹی موٹی چیزیں تو ہم لوگ لے لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی چیزیں ہیں، جو فکری چیزیں ہیں، جو ایک آدمی کی زندگی کو بدلنے کا پورا اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہیں، ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے. اس پورے واقعے کے مطالعے کے بعد چند چیزوں کے نتیجے پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ان میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات سے غیر معمولی حسن ظن اس پورے واقعے کے اندر نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو تھنکنگ والے تھے، کتنے پازیٹیو تھنکر تھے، اور اللہ کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظن کتنا بہترین تھا. اسی لیے وہ حدیث ہے، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو، بہت بارہا آپ نے حدیث سنی بھی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اللہ کی ذات سے ایک بندے کے تعلق کو بہت زبردست یہ حدیث بیان کرتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کے اندر کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. انا معه اذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہ. اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اگر میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. فرشتوں کے ملأ اعلیٰ میں میرے بندے کا تذکرہ فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاءً وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِذِرَاءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اگر میرا بندہ چل کر میرے قریب آتا ہے میں دوڑ کر میرے بندے کے قریب جاتا ہوں. کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بہترین حدیث ہے. اللہ اکبر. آج مسئلہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے شرط، ایک ہے مشروط. ایک ہے شرط، ایک ہے مشروط. ہم لوگ مشروط کے پیچھے ہیں لیکن شرط پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے،
جملہ مخلوقات کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے۔ ہم تمام کی ضروریات کا پورا کرنے والا وہی رزاق، وہی ذوالقوہ، وہی متین۔ ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ یکا اور تنہا ہے اپنی ذات اور صفات میں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سامان لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں جو 23 سالہ نبوی زندگی پر محیط تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ پیغام کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل دین کو، قرآن کو انسانیت تک کما حقہ پہنچایا۔ قرآن مجید کی جیتی جاگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح تھے، تفسیر تھے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین کی بھرپور ترویج و اشاعت کریں۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اس دین سے بہرہ مند نہیں ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دین سے سرفراز نہیں کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دین کے پیغام کو اللہ رب العالمین کی جملہ مخلوق تک، بالخصوص سارے کے سارے انسانوں تک ہم پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، صلح حدیبیہ کا ایک طویل سلسلہ آپ نے سنا۔ ایک ایسا معاملہ جو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ مسلمان دب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ رہے ہیں یا پھر اس معاملے میں سمجھوتے سے کام لے رہے ہیں، مگر اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حق میں فتح مبین کہا۔ بس فتح نہیں کہا بلکہ فتح مبین کہا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک فتح مبین عطا فرمائی ہے اس پورے معاملے کو۔ بہت سارے اس سلسلے میں حکمتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جب یہ صلح ہوئی اور بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی، صحابہ اکرام نے ابتداءً ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن بالکل چند ہی دنوں کے بعد، بالکل چند ہی مہینوں کے بعد، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ یہ فتح مبین ہے، اس کے سارے جو ڈھکے چھپے اسرار و رموز تھے وہ ظاہر ہونے لگے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سرسری طور پر ان باتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مورل وکٹری آپ کہہ لیجئے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح ایسی تھی کہ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ اہل اسلام تھے جنہیں قریش خاطر خواہ لانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جن کے متعلق قریش کی یہ رائے تھی کہ یہ بعض بھاگے ہوئے نوجوان ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکے ہیں اور بھاگ کر کہیں اور جا کر بس چکے ہیں، ان کو واپس لانا، ان کو واپس اپنے دین، اپنے باپ دادا کے دین پر گامزن کرانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو محض چند بھاگے ہوئے نوجوانوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یہی الفاظ وہ استعمال بھی کرتے تھے، یہ چند بھاگے ہوئے نوجوان ہیں جو اپنے دین سے اور اپنے باپ دادا کے دین سے اعراض کر کے بھاگ گئے ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت مسلمانوں کی اہل قریش اور اہل مکہ کے نزدیک نہیں تھے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ کتنی بڑی فتح مسلمانوں کی آپ سمجھ لیجئے اسے کہ سہیل بن عمرو جو کہ بہت بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ والوں کا، مکے والوں کا، قریشیوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اور بالخصوص ابو جہل ویسے لوگوں کے چلے جانے کے بعد سہیل بن عمرو کو بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اگر سمجھ لیجئے دوسرے الفاظ میں مکے کا بادشاہ اگر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاہدے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ مسلمانوں کی فتح ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ یہاں سے سفر شروع ہوا تھا کہ یہ مکے والے آپ کو چند بھاگے ہوئے نوجوان سمجھتے تھے، آپ کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی، آپ کو ایک ریکگنیشن اور آپ کو ایک سٹیٹ کنسیڈر کرنا، آپ کو ایک قوم کنسیڈر کرنا، آپ کے مذہب کو ریکگنائز کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی کوئی حیثیت ہی ان کے نزدیک نہیں تھی۔ لیکن آج یہ دن آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ معاہدے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیں کوئی کنگڈم، کوئی گورنمنٹ، کسی گورنمنٹ کا سربراہ
किसी के सामने मुआहदे पर कब आकर बैठता है, किसी के सामने एक टेबल पर कब आकर बैठता है, जब वो उसे रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकली, जब पॉलिटिकली उसे रिकॉग्नाइज करता है और उसे वो स्टेटस देता है जो एक किंगडम को देना चाहिए, एक गवर्नमेंट को वो स्टेटस जब मिलता है तभी तो आमने सामने बैठते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की इब्तिदान कोई हैसियत ही नहीं थी नऊजुबिल्लाह, लेकिन बाद में ये मामला आ गया है कि सुहैल बिन अम्र और दूसरे जो कुफ्फार मक्का थे जो बार बार आते गए और बिल आखिर आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुआहदे के लिए बैठ गए, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतेह थी। गरचे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर दब गए मुसलमान, लेकिन इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठना ये अपने आप में बहुत बड़ी फतेह थी। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आकर सामने बैठ गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने का मंसूबा रखने वाले लोग थे, मुसलमानों को पनपने नहीं देना ये इनका ख्वाब था, ये मुसलमानों को किसी भी एतबार से नहीं पनपने देना चाहते थे। अब ये आकर मुसलमानों के सामने बैठ गए हैं, मुसलमानों के सामने बैठ गए हैं और ये समझने वाले कि हम किसी भी वक्त जब चाहें मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हैं, मुसलमानों को मसल सकते हैं, सफ़ेद दहर से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज इस पोजीशन पर आ गए हैं कि इन्हें भी जंग से ज़्यादा मेरिट सुलह में नज़र आ रहा है। मुसलमानों के साथ टकराव अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जानते हैं कि ये कौन सी कौम है। अब अगर हम इनके साथ टकराव करेंगे, इनके साथ जंग करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान से दो चार होने का उन्हें अंदेशा था, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुलह की पेशकश लेकर आए। ये भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी फतेह है। इसको याद रखा जाए कि सामने वाले आए हैं, एक तो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, और मुआहदा भी सुलह का मुआहदा कर रहे हैं। ये वो लोग जो आपको किसी भी वक्त मसलने की ताकत रखते थे और ये समझते थे भी कि हम जब चाहे मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये आकर आपके सामने सुलह की भीख मांग रहे हैं, आपके सामने बैठ गए हैं और जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं। 10 साल हमारे और तुम्हारे दरमियान जंग नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब है? ये मुसलमानों से कितना डरते हैं, समझ में आ रही बात? हम एक दो शिक्कों को लेकर, एक दो शुरूत को लेकर ये हम समझ रहे हैं कि कहीं मुसलमान दब तो नहीं गए, लेकिन आप देखें मुसलमानों को कदम कदम पर यहाँ पर फतेह है, कदम कदम पर फतेह। ये लोग जो मुसलमानों को खत्म करने वाले थे आज मुसलमानों के सामने इस बात पर गिड़गिड़ा रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 10 साल तक हमारे तुम्हारे दरमियान जंग नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी और तीसरी चीज जो इस सिलसिले में मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता हुई वो ये कि इस बात का ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहदो पैमान में जो चाहे दाखिल हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो चाहे कुफ्फार मक्का के साथ अहदो पैमान में दाखिल हो सकता है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहे वो हो सकता है, जो कुफ्फार मक्का के साथ होना चाहे वो हो सकता है। इसके अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी फतेह थी। आज तक कुफ्फार मक्का न कि सिर्फ ये कि खुद मुसलमान नहीं थे, बल्कि किसी का मुसलमान होना और किसी का मुसलमानों के साथ कुर्बत इख्तियार करना, किसी का मुसलमानों के साथ दोस्ती करना, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं था, बर्दाश्त नहीं था। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई मुसलमान हो, और पूरे जजीरतुल अरब की दीनी सरबराही इनके हाथ में थी। पूरे जजीरतुल अरब के ये दीनी सरबराह थे, ये सदर नशीनी इन लोगों ने इख्तियार की हुई थी। आज मजबूरन इन्हें ये कहना पड़ रहा है कि भाई पूरे जजीरतुल अरब को तो अब कंट्रोल करने से रहे, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते इस्लाम में दाखिल होने से। यानी इससे पहले तो इन लोगों का ये मकसद था कि किसी को मुसलमान होने नहीं दिया जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरे अल्फाज में ये बात मान चुके हैं कि हम किसी को मुसलमान होने से नहीं रोक सकते। अब सारे के सारे लोगों को ये आज़ादी दे दी जानी चाहिए कि वो जिसके साथ होना चाहें हो सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अहले इस्लाम के साथ जो होना चाहे वो हो जाए, और जो हमारे साथ मक्के वालों के साथ होना चाहिए वो हो जाए। तो यहाँ पर ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी फतेह थी। ये लोग जो हर कदम पर मुसलमानों के और दीगर लोगों के दरमियान हाइल हो जाते थे, किसी को मुसलमान होने का मौका ये लोग फराहम नहीं करते थे। लोगों के ऊपर गोया कि इन्होंने कब्जा कर रखा हुआ था, लोगों की अपनी आज़ादी इन लोगों ने छीन ली हुई थी। अब ये खुली आज़ादी दे रहे हैं कि जो चाहे मुसलमान हो सकता है, जो चाहे मुसलमान हो सकता है, जो चाहे हल्का बगोश इस्लाम हो सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहदो पैमान करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन सकता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये दावत व तबलीग के सारे रास्तों को हमवार करने वाली शिक है। समझ में आ रही बात आपको कि दावत व तबलीग के राह में जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी रोड़े थे, सारी की सारी रोड़े और सारे की सारे रुकावटें यहाँ पर खत्म हो गए। अब इन लोगों ने बाकायदा पेपर पर यह बात जारी कर दी कि जो लोग मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहें हो सकते हैं, जो लोग कुफ्फार मक्का के साथ होना चाहें हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरा रास्ता हमवार हो गया।
اہل اسلام کا سارا راستہ ہموار ہو گیا، دعوت و تبلیغ کے نئے نئے امکانات کھل گئے، نئے نئے راستے کھل گئے۔ یہ اسلام دیکھیے لوگوں کے اوپر اگر آزادی دے دی جائے، آج بھی ایسا ہی معاملہ، یاد رکھیں اس چیز کو، لوگوں کی آزادی کو سلب نہ کرتے ہوئے لوگوں کو آزادی اگر دے دی جائے، لوگوں کی عقلوں کے اوپر پہرے اگر نکال دیے جائیں، لوگوں کے اوپر سے اگر لوگ اپنا میگنیفائر ہٹا دیں اور پوری طرح سے لوگوں کو آزادی حاصل اگر پوری دنیا کے اندر ہو جائے، تو ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو لوگوں کو مسلمان بننے سے روک سکتی ہے، کیونکہ اسلام کی حقانیت ہی ویسی چیز ہے۔ اسلام کی حقانیت ہے ہی ایسی چیز کہ جہاں سے پہرے ہٹ گئے، جہاں لوگوں کو آزادی مل گئی، وہاں پر اسلام کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، وہاں اسلام کا سارا راستہ۔ ویسے تو یہ معاملہ اتنا بگڑ اسی لیے گیا ہے کہ آزادی لوگوں کی چھین لی گئی ہے۔ ہاں کہنے کو پیپر پر تو آزادی آپ کو ضرور ملے گی، لیکن حقیقی معنوں میں لوگوں سے ان کی دینی اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اور رہی بات ہماری، ہم لوگ تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کا مسلمان بنے، کسی کو زبردستی پر سے مسلمان بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی زبردستی مسلمان ہوتا ہے تو ایسے آدمی کا ایمان مقبول بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان قبول بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، آپ حق کے ساتھ، اگر آپ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، آپ اپنے دین کو لے کر آئیے، میدان میں آئیے، اور اسلام میدان میں آئے گا۔ اسلام کی حقانیت تو چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی آزادی کو سلب نہ کریں، لوگوں کے سامنے اسلام لانے کے بجائے کوئی راستہ نہیں رہے گا، کوئی راستہ نہیں رہا، اور بنا کسی زبردستی کے۔ اور کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا جائے اپنی دعوت سے، تبلیغ سے اور اسلام والوں سے، کیونکہ وہ لوگوں کو زبردستی جبرن لوگوں کا دھرم بدلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی، لا اکراہ فی الدین، یہ تو ڈے 1 کی ٹیچنگ ہے اسلام کی۔ اسلام کے اندر روز اول کی یہ ٹیچنگ ہے کہ دین کے اندر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ زبردستی سے اس زبردستی کے تصور کو اسلام کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، زبردستی کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ایسے شروط تھے جو کہ مسلمانوں ہی کے لیے راستے ہموار کرتے گئے، ایک فضا بن گئی، ایک دعوتی فضا بن گئی، ایک جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا، جنگ کا معاملہ ٹل گیا، خوف و ہراس کا جو ماحول بنا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے لگ بھگ، جو جنگ و جدل کا، خوف و ہراس کا جو ماحول تھا، وہ ماحول ختم ہو گیا۔ اسلام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے امکانات کھل گئے، دروازے کھل گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے فتح مبین ہے۔ یہ کیسی فتح ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایسی فتح اور ایسے نتائج تو تلوار آزمانے کے بعد، بہت سارے لوگوں کی جانیں لینے اور بہت سارے لوگوں کی جانیں دینے کے بعد بھی نہ ہاتھ لگیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، ایک بہت بڑا جدال ہوا، بہت بڑا قتال ہوا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، بہت سارے لوگوں کی جانیں لینی پڑی، بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد بھی جو نتائج برآمد نہیں ہو سکتے تھے، ایسے نتائج یہاں پر برآمد ہوئے بنا شمشیر آزمائے۔ کیا بہترین اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ خیر، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تفصیل سے اس سلسلے میں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن قریش نے یہ بات گویا کہ دبے ہوئے لفظوں میں قریش نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب ہم ٹکراؤ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے 10 سال کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں جنگ بند رہے۔ اور جہاں تک ہماری دینی سربراہی کا تعلق تھا، تو اب وہ سربراہی ہم لوگ قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو چند بھاگے ہوئے نوجوان سمجھتے تھے، اب مسلمانوں کو اپنا ایکول اور پیرلل اپوننٹ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایکول اپوننٹ، پیرلل اپوننٹ ہے مسلمان اب ہمارے۔ اب ان کے رہتے ہوئے ہم پورے جزیرۃ العرب میں اپنی دینی سربراہی کا لوہا منوائیں، یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہونے نہیں دیں گے۔ انہیں یہ بات معلوم ہو گئی، اسی لیے ان لوگوں نے سارے راستے ہموار کر دیے، سارے کے سارے راستے ہموار ہوئے۔ اب یہاں سے اسلام کا بول بالا ہوا، الحمدللہ۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن۔ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے بہت اہم اسباق ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں تو ہم لوگ لے لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی چیزیں ہیں، جو فکری چیزیں ہیں، جو ایک آدمی کی زندگی کو بدلنے کا پورا اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہیں، ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس پورے واقعے کے مطالعے کے بعد چند چیزوں کے نتیجے پر جب آپ پہنچتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہ کی ذات سے غیر معمولی حسن ظن اس پورے واقعے کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو تھنکنگ والے تھے، کتنے پازیٹیو تھنکر تھے، اور اللہ کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظن کتنا بہترین تھا۔ اسی لیے وہ حدیث ہے، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو، بہت بارہا آپ نے حدیث سنی بھی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کی ذات سے ایک بندے کے تعلق کو بہت زبردست یہ حدیث بیان کرتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ انا معہ اذا ذکرنی، ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے ملأ اعلیٰ میں میرے بندے کا تذکرہ فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاءً وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِذِرَاءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر میرا بندہ چل کر میرے قریب آتا ہے میں دوڑ کر میرے بندے کے قریب جاتا ہوں۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے شرط، ایک ہے مشروط، ایک ہے شرط، ایک ہے مشروط۔ ہم لوگ مشروط کے پیچھے ہیں لیکن شرط پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے لیکن ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات اور دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے عالمی سطح پر جو حالات ہیں وہ تمام کے تمام حالات چھٹ جائیں، دور ہو جائیں، یہ کالے بادل چھٹ جائیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے مدد کی توقع کر رہے ہیں، امید رکھ رہے ہیں، رکھنی چاہیے، لیکن جو شرائط ہیں ان شرائط کو کون پورا کرے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، یقیناً ہم میں کا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا سب سے بڑا اور لازمی تقاضا یہ ہے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے یحببکم اللہ نہیں ہوگا، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم پکڑتے ہو تب اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور جب کسی سے اللہ رب العالمین ہی محبت کرنے لگ جائے تو اس کا معاملہ تو بالکل منفرد اور الگ ہو جائے گا۔ اب ہمارا پورا معاملہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مشروط کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، وعدے کے 2 حصے ہیں، لیکن جو رزلٹ ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سربلند کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے گا، لیکن جو پہلا ہاف ہے، جو فرسٹ ہاف ہے وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ تو یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا کہ تم میرے قریب آؤ، تم میرے قریب آؤ۔ ارے بھائی ایک بالش تو آؤ، میں تمہارے قریب ایک ہاتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ایک ہاتھ آؤ، میں 2 ہاتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تم میں کا کوئی چل کر تو آئے، بالش تو آئے، ایک ہاتھ تو آئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے رحمت سے اپنے پلو کو، اپنے دامن کو چھڑائے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن ہاں برابر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے جتنے وعدے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شرط کو پورا کریں۔ مشروط اپنے آپ میں پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ ہے عربی کا اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ہی غائب ہو جائے، اگر شرط ہی فوت ہو جائے مشروط بھی فوت ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر کہا گیا انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ اور انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ میرے بھائیوں بہترین گمان رکھیے، اچھا گمان رکھیے جیسے میرے نبی نے رکھا۔ اس پورے سلسلے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا گمان تھا، انبیاء کا گمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں
قوم کہہ رہی ہے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پکڑ لیے گئے، یہ دیکھو فرعون کا لشکر آ گیا ہے، انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین کے کیا کہنے، توکل کے کیا کہنے، اللہ کی ذات پر حسن ظن کے کیا کہنے، کہا ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز ہو نہیں سکتا ایسا کہ میں پکڑ لیا جاؤں، ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن مجید کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ حسن ظن کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے نرغے میں آنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو استوار کیے ہوئے ہیں اپنا تعلق، جو تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی ذات سے جو حسن ظن وابستہ کیے ہوئے ہیں، بڑے کمال کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ وہ اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ حسن ظن ہے، اللہ کی ذات سے حسن ظن ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے بہترین گمان رکھیں، میرا رب میرا نہیں بگاڑ سکتا، میرا رب اس معاملے کو آسان کر دے گا، میرا رب اس معاملے کو جو بظاہر میرے لیے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات میرے حق میں ہوں گے جو بظاہر میرے حق میں ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کی ذات سے بہترین گمان رکھیے، بہترین گمان اللہ کی ذات سے ہمارا ہو، ہم سب کا ہو۔ یہ بہترین تعلیمات میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں دیکھیں اس پورے واقعے کے اندر اللہ کی ذات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعلق قائم کیا، کیسا حسن ظن استوار کیا۔ جب سہیل ابن عمرو آئے تو وہاں سے بھی اللہ کے نبی نے نیک فعل لیتے ہوئے کہا قد سہل لکم من امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرحلے میں اس پورے واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن پر منفی اثر نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہوا۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھے رہے، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ایک کافر آ رہا ہے، سامنے والوں کا کافر اور سردار آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی اور آپٹیمسٹک آپ اتنے تھے کہ آپ نے اس کے نام سے اچھا شگن لیا اور کہا قد سہل لکم من امرکم، سہیل آ گئے ہیں لہذا تمہارے لیے تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اپروچ ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے بہترین حسن ظن رکھا تو یہ پورا کیا پورا معاملہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ سند نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر شکست نظر آنے والا یہ معاملہ آپ کے لیے فتح مبین کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنے والی باتیں آپ دیکھیں گے، ایسا چاہ تو میں یہ رہا تھا کہ اس واقعے کو بھی آج ہی کے خطبے میں کور کروں، وہ ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ضمناً میں یہ باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جس طرح سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آ گئے تھے اور انہیں معاہدے کی شرط کے تحت لوٹا دیا گیا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے ہیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، سب کچھ اپنے آپ کو چھڑا کر مشرکین کے چنگل سے آزاد ہو کر، زخمی ہو کر، تعذیب کے ان کے جسم پر نشانات تھے، اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ابو بصیر۔ لیکن اب معاہدے کی شرط تو یہ ہے کہ جو بھی بھاگ کر آئے گا اسے لوٹا دیا جائے گا۔ ادھر سے ابو بصیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے ان کو لینے کے لیے دو لوگ آ گئے، قریش کی طرف سے دو لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی شرط کے مطابق آپ ابو بصیر کو لوٹا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا چون چرا لوٹا دیا۔ حضرت یقیناً اپنے دل پر اللہ کے نبی نے پتھر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی خلاف ورزی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل پر پتھر رکھ کے واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم کی حالت میں گئے، راستے میں وہ جو دو لوگ لینے آئے تھے ان کے ساتھ اچھی دوستی کر لی، ان کے ساتھ باتاں کرتے ہوئے تو اچھی دوستی وغیرہ کر لی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ لوگ ذرا اترے، ذرا کھجور کھانے وغیرہ کے لیے، پانی وغیرہ پینے کے لیے اترے۔ اترنے کے بعد یہ بھی اترے، ان کے ساتھ اب فرینڈلی ہو گئے تھے۔ اتنے میں دونوں میں سے ایک کے پاس ایک تلوار تھی تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کو دیکھ کر کہا انی لارا سیفک ھذا جیدا یا فلان، اے میرے بھائی تیری یہ تلوار تو بہت بہترین ہے، کیا زبردست تلوار ہے۔ تو اس نے بھی کہا اچھا میری تلوار، تو اس نے میان میں سے تلوار نکالی اور کہا
لقد جربت ثم جربت، میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے، یقیناً یہ بہت بہترین تلوار ہے اور میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے۔ اچھا ارینی، تو کہا کہ مجھے بھی ذرا دکھاؤ۔ تو انہوں نے اس نے جذبات میں وہ تلوار حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ جیسے ہی حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار آئی، اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس آدمی کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہیں پر آدمی ٹھنڈا ہو گیا اور جو دوسرا اس کا ساتھی تھا یہ پورا منظر دیکھ کر بھاگ گیا، بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، بھاگ کر مدینے کو گیا، کہا اے اللہ قتل صاحبی وانا مقتول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کا قتل کر دیا اور وہ مجھے بھی قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کہا، اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذمہ تو پورا ہو گیا، آپ نے تو مجھے ان دونوں کے ہاتھوں کر دیا تھا، سونپ دیا تھا، آپ نے کہا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ لوگ مجھے نہیں لے جا پائے الگ بات ہے، لیکن آپ نے تو مجھے دے دیا تھا، آپ کا ذمہ تو پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی نے جب ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت ابو بصیر کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے اتنے پکے ہیں کہ مجھے پھر سے لوٹا دیں گے، پھر سے مجھے مکے والوں کے ہاتھ میں لوٹا دیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے بنے، وہاں سے بھاگ گئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگ کر ساحل سمندر میں، مکے کو نہیں گئے بلکہ ساحل سمندر کے کنارے گئے اور وہاں پر اپنا ڈیرا ڈالا، وہاں پر ڈیرا ڈالا اور وہاں سے خطوط کے ذریعے دیگر مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی کہ میں یہاں پر ڈیرا ڈال چکا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ مکے مدینے کا راستہ بند ہوا ہے، بند صحیح، لیکن یہاں پر ابو بصیر اپنا ڈیرا جہاں پر ڈالے ہیں وہاں پر پھر سے کوشش کر کے حضرت ابو جندل نے کامیابی پائی اور جا کر ابو بصیر کے ساتھ ہو گئے۔ ابو جندل، ابو بصیر، اب جسے بھی بھاگنا ہوتا وہ مدینے نہیں جاتا، سیدھا وہاں جا کر جمع ہو جاتا، جسے بھی بھاگنا ہوتا وہ مدینے نہیں جاتا، سیدھا جا کر حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر کا ساتھی بن جاتا۔ اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو وہ پوری شاہراہ تھی مدینے والوں کی ملک شام کو جانے کے لیے۔ وہاں سے مکے والے ملک شام کو جایا کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے ملک شام کو جایا کرتے تھے، جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا اسے لوٹ لیتے، جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا اسے لوٹ لیتے، جو بھی قافلہ وہاں سے لوٹ لیتے، یہاں تک کہ مکے والوں کے ناک میں دم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معاہدے کے اندر جو شرط تھی اسے ریووک کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ اکبر، آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خوش دلی کے ساتھ صحابہ کرام کو اپنے باہیں پھیلا کر صحابہ کرام کا مدینہ طیبہ میں استقبال کیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی حکمت۔ بظاہر اپنی زندگی میں بعض معاملے ہمیں اپنے خلاف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سارے کا سارا معاملہ آپ جیسے چاہتے ہیں ویسا اللہ رب العالمین آپ کو کر کے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آ گئے صحابہ اکرام اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہائش اختیار کی۔ یہاں تک کہ معاملات پر آج ہم بات ختم کرتے ہیں، آنے والے انشاءاللہ خطبات میں سیرت طیبہ کے آگے کے معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم سنیں، سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، دعوت و تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو، نمونے کو اختیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، طریقہ بنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر عبادات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار بنتے ہیں، متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں اور طرز فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔